تاریخ سیاہی سے نہیں بلکہ خون سے لکھی جاتی ہے۔ وقت کی گرد تلے دبی ہوئی وہ کہانی جو پتھروں پر لکھی گئی مگر سینوں میں دفن ہو گئی۔ برے صغیر، وہ سرزمین جس کی مٹی میں خونے جگر شامل ہے، جس کی ہواؤں میں آج بھی اذانوں کی گونج اور تلواروں کی چھنکار سنائی دیتی ہے۔ یہ داستاں شروع ہوتی ہے ایک 17 سالہ فاتح سے، جس نے دیبل کے ساحلوں پر حق کا جھنڈا گاڑ کر مظلوموں کی آواز کا جواب دیا۔ محمد بن قاسم، جس کے اخلاق نے دل جیتے اور اس کی تلوار کی دھار نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ پھر غزنی کے پہاڑوں سے اٹھا ایک طوفان، محمود غزنوی، وہ بت شکن جس نے 17 بار اس دھرتی کو اپنے گھوڑوں کی سموں سے روند ڈالا اور سومناتھ کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ سلطنت دہلی کا وہ جری سورما شہاب الدین غوری، جس نے برے صغیر میں اسلامی ہند کی مستقل بنیاد رکھی، اور قطب الدین ایبک، جس نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر شاہی تخت کو زینت بخشی، اور وہ شیردل خاتون رضیہ سلطانہ، جس نے مردوں کے معاشرے میں عدل و انصاف کی ایک نئی مثال قائم کی، اور علاء الدین خلجی، وہ حکمران جس کے خوف سے منگول بھی لرزتے تھے۔ پھر کابل کی وادیوں سے ایک مغل شہزادہ نکلا، ظہیر الدین بابر، جس نے پانی پت کی لڑائی میں ہندوستان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ عدل جہانگیری سے لے کر شاہ جہان کی تعمیراتی عظمت تک، اور پھر درویش صفت بادشاہ اورنگزیب عالم ازیں، جس نے کابل سے لے کر چٹاغنگ تک ایک ہی پرچم لہرایا، جس کی ساری زندگی یا تو مسلح پر یا تو میدان جنگ میں گزری، مگر سورج جب عروج پر ہوتا ہے تو زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ لیکن اس زوال میں کچھ چراغ ایسے جلے جن کی روشنی ہمیں آج بھی راستہ دکھاتی ہے۔ سلطان علی حیدر اور ان کا وہ عظیم بیٹا ٹیپو سلطان، وہ شیر جس نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی ہے، جس نے اپنوں کی غداری کے باوجود غیروں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے برے صغیر کی تاریخ کا ایک ایک ورق، وہ سچ جو نصاب کی کتابوں سے ختم کر دیا گیا، وہ داستانیں جو آپ کے لہو کو گرما دیں۔ تیار ہو جائیں ایک ایسے سفر کے لیے جہاں ماضی زندہ ہونے والا ہے۔ برے صغیر کی عظیم اسلامی سیریز سبسکرائب کریں اور اس سفر کا حصہ بنیں۔ اللہ نگہبان۔